امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچیوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو اس نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست۔ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، پردیسن ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادار پردیسن ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ سردار کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلی اور مبوسی سردار کے پاس گئیں، وہاں اپنا تعارف کرایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے آؤ۔ رات سرد تھی، خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اسلام پر کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اسے سادات ہونے کی سند مانگی، میرے نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی ہے۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مبوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے، ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔